ہم سب کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے، اور سامعین زوکار اور معاونین، کارکنان، متاثرین، اور وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے اور زندہ رکھے اسلام پر اور موت دے ایمان پر۔ یوں سب نیک اعمال کرنا درجات بڑھتے تھے، بڑھتے ہیں اور بڑھتے رہیں گے، مگر کوئی نیک عمل نہ کرنا، بالکل صرف ایک مجلس میں آ جانا، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، میری محبت ان پر واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بھئی باقی حدیثوں میں ضعف، کمزوری ہم تو نہیں سمجھتے، حدیث تو حدیث ہی ہے، کیونکہ وہ فرمان مصطفیٰ ہے اور وہ زبان ہے جس کے لیے رب کائنات نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ زبان آپ کی میری نہیں، یہ میرے محبوب محمد کی زبان ہے، بغیر میری مرضی کے جنبش کرتی نہیں، اور جو میں کہتا ہوں وہ میرا محبوب بولتا ہے۔ القائی صورت ہو اور وحی کی صورت، یہاں قرآن بھی زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے، کیونکہ ہمیں تو مصطفیٰ کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے، تو ہم نے کہا آمنا و صدقنا، اور جملہ پوچھا تھا آمکوں نے، ناشناؤں نے، بے خبروں نے، اور جو ہما وقت ذات مصطفیٰ پر تنقید اور تنقیس کیا کرتے تھے، قائد تھے، لیڈر تھے، وڈیرے تھے، مگر عاشق مختصر تھے، جان دینے والے تھے۔ جب معراج پہ حضور گئے نا، واپس آئے اور یہ اعلان کیا نا جو جو تھا، اور جہالت کا باپ ابو جہل کا نام عمر بن حکم، عمر بن حشام بھی ہے، یہ نام نہیں تھا، مگر جو رفعت مصطفیٰ نہ سمجھا، مقام مصطفیٰ نہ سمجھا، شان مصطفیٰ نہ سمجھا، کمال مصطفیٰ نہ سمجھا، حکم کا باپ ہو کر بھی آمنہ کے لال نے فرمایا یہ جہالت کا باپ ہے۔ حضور علم کے امام تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ابو جہل جہالت کا باپ تھا، ہے اور رہے گا۔ جب بھی کوئی اس کی بات کرے گا، نا عاقبت اندیش کی، بے خبر کی، ناشنا کی، دوستو خبر والا جانتا ہے کہ اسے خبر کیا ہوئی ہے، بے خبر کو کیا پتا خبر کیا ہوتی ہے۔ سنیں بھئی، خبر والا، آپ ایک دیکھیں، خبریں بہت ہوتی ہیں، مگر غیر مصدقہ اور مصدقہ بھی ہو سکتی ہیں، مگر جو خبر حضور دیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ خبر مصدقہ تھی، ہے اور رہے گی، اور اس پر شک کنایتاً، درایتاً، اشارتاً شک بھی کرے کہ یہ خبر سچی نہیں، وہ خود سچا مسلمان نہیں رہ سکتا۔
खुद सच्चा। भाई अबू जाल को ये खबर हुई ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है, तो उसको मौका मिल गया। भाई मुखालिफ जब कोई बात देखता है ना तो वो ऐब ढूंढता है। अल्लाह की इज्जत की कसम मुहिब कभी ऐब नहीं ढूंढता। भाई आपका महबूब हो, गलाजत का मैं क्या जुमला कहूं या मेरा हो, हम तो सब इल्फाज उससे नफी करते हैं जो सातोदा सफात नूर हो, सरापा नूर हो, गलाजतों से पाक हो और बुराई से पाक हो। मैं नहीं कहता खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन, खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन। हुजूर मौजूद है, बात कहीं और निकल जाएगी। भाई मुखालिफ हमेशा ये तलाश करता है कमी कहां है, कजी कहां है, नक्स कहां है। सच्चा आशिक अपने महबूब में जो गलाजत की टंकी हो उसमें ऐब ना निकालता था, ना निकालता है, ना निकालेगा। अगर वो निकालेगा तो कहने वाला कहेगा तू ऐब गिनता है, सच्चा तू महबूब नहीं है, सच्चा आशिक नहीं है ना। मैं ये कहूंगा जो भी आमना के लाल की जात में, जो आमना की लाल की जात में किसी शोबे में अगर कोई कमजोरी, कोई नक्श, कोई ऐब निकालता है, माइकल हार्ड ने किताब लिखी और मुझे पता चला ना पूरी दुनिया से जो अहलियत थी, जो सलाहियत थी, जो काबिलियत थी, जो इस्तेदाद थी ना, माइकल हार्ट ने रिसर्च की ना कि देखो ना सबसे दुनिया से चुने बंदे खास चुने, उनमें 100 चुन लिए। अब 100 चुनने के बाद कहने लगा किताब लिखो, है ना वो ईसाई मुअर्रिख है ना, इशारुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, मगर अदल की कुर्सी पर बैठ गया, इंसाफ की कुर्सी पर बैठ गया। फैसला तो एक वजीर आजम ने अभी किया है। किस इलाके की वजीर आजम है? सुभान अल्लाह, याद है जी। और जिस मुसलमाना ने मस्जिद विच धमाका किया बाहर ना मुल्क न्यूजीलैंड ने, ते सजा औरत सुनाई ना मुसलमान वरता यारे तीचे। भाई अदल की कुर्सी को अदल जो जानता है, माइकल हार्ड बैठा, उसने सबकी किरदार को देखा, रफ्तार को देखा, हर जहत को देखा और देखने के बाद ये फैसला किया, कहा कलमा तो इशारुल्लाह का पढ़ता है मगर बात हक कहनी है, बेमिसाल है, लाजवाब है, बेमिसल है तो फिर लिख दे, सबसे आला है अगर तो वो मोहम्मद की जात है। पहले वर्क पर लिख दिया गैर मुस्लिम है ना, और अपनों ने इतराज किया इशारुल्लाह का कलमा पढ़ता है ना, तो ये क्या लिख दिया, कहा मुझसे मुनाजरा करो, अभी तो मैंने मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा मगर अदल की कुर्सी पर बैठा था, फैसले पर मजबूर था, मोहम्मद जैसा खुदा ने ना बनाया था, ना बनाया है ना बनाएगा, दूसरा खुदा कोई नहीं है, दूसरा मुस्तफा कोई नहीं है, दूसरा कुरान कोई नहीं है, और रब्बुल आलमीन ला शरीक है ना,
خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، اور آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ مخلوق ہونے میں لاجواب ہیں، اور قرآن کلام ہونے میں لاجواب ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا نا، سب سے پہلے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی ذات پر اعتراض کیا نا۔ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، آج موقع ملا ہے نا میں ملوں یار سے، خوبصورت بات کی ہے، اور جو محمد کا یار ہے اس سے ملتا ہونا، اور یہ پوچھو نا یہ جو بڑے دعوے کر رہا ہے آپ کا محبوب، آج تو وہ یہ ناممکن بات ہے، وہ گستاخ ناک بد اندیش ہیں جو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی خبر کو بے خبر جانتے ہیں، تائید نہیں مانتے، عیب نکالتے ہیں، نقص نکالتے ہیں، کمزوری نکالتے ہیں، کجی نکالتے۔ مجھے کہنے دو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والوں، ابو جہل گیا نا، جا کے کہتا نا، ساری روداد سنائی، علماء نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا اور کہا اے صدیق، اے صدیق تیرا بڑا مقام ہے، سننا اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے علماء کی نظر جملے اپنے اپنے نا، یہ کہہ دے یہ جو وہ سارا واقعہ معراج کا، کیا مان جائے گا؟ اور ابو بکر صدیق نے کہا ہاں ہاں میں تو نہیں مانوں گا، توجہ چاہوں گا۔ کہا جو پکے ہو گئے، کہا یہ ہو نہیں سکتا، ذرا شائستگی کے ساتھ، ذرا متانت کے ساتھ، بڑا ہوشیاری کے ساتھ کہتا ہے میرا کام ہو گیا، ذرا جھکے کہتا ہے ابو بکر یہ تو بات آمنہ کے لال، یہ تو میرے جملے ہیں، یہ باتیں جو تیرے تیوں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے محمد جسے کہتے ہیں، وہ کہتے یہ جملہ ذرا دل کی تختی پر لکھ لے۔ پہلے کہا کوئی کہہ دے میں نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا۔ جب ابو جہل نے کہا یہ جملہ آمنہ کے لال نے یہ جملہ میرا ہے، ابو جہل کہتا ہے محمد نے کہا ہے، صدیق اکبر تڑپ اٹھے، کہا ابو جہل سن، ساری کائنات اگر کہہ دے میں نہیں مانتا، مگر آمنہ کے لال کہتے تو آمنا و صدقنا، میرے محبوب نے کہا ہے میں مان جاتا ہوں نا۔ یہ وہ زبان ہے جس زبان کی سچ کی گواہی حقائق پر مبنی بات آمنہ کے لال کرتے ہیں، وہ آمنہ کے لال نے حدیث قدسی کی بات سناتا چلا جاؤں، بامی ایک جگہ بیٹھنا یہ سبب بنتا ہے، کس کا سبب بنتا ہے؟ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر دوسری بات آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی نا، وجبت محبت للمتحابین فیا للمتجالسین فیا، میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو مجلس سے جاتے ہیں، اور جب جسے خدا محبت کرتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ جنت میں جائے گا، جہنم ان پہ حرام ہو جائے گی نا۔ پڑھنا پڑھانا، خطاب کرنا، نعت پڑھنا یہ بعد کی بات ہے۔ تیسری بات آمنہ کے لال نے فرمایا جو ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، ذوق سے دیکھتا ہے، شوق سے دیکھتا ہے نا، تو آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا زیارت کرتے ہیں۔ تیسری بات میری محبت واجب ہو گئی نا۔ چوتھی حدیث قدسی کی بات جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان پر خرچ کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں نا۔ توجہ چاہوں گا نا، یاسین یہ 5 حروف ہیں، ایک لفظ ہے یاسین،
اب ذرا توجہ چاہوں گا، ایشال سواب پر بات علماء کریں گے اور کر گئے نا، یاسین نا، ذرا تھوڑی سی انگریز کی بھی بات سن لو نا، ساری کائنات کا مبدأ حضور ہے، قرآن میں 2 بار لفظ امی آیا ہے، کم و بیش 2 بار، اور 9ویں پارے میں آیا ہے، غالباً سورہ اعراف میں امی لفظ یہ اعزاز ہے، یہ انعام ہے آمنہ کے لال کا، اور لفظ یہ 9 بار آیا ہے، کم و بیش زیادہ بھی ہو سکتا ہے، میرا ریاضی تھوڑا کمزور ہے، یہ حدیث کی بات نہیں نا، میں نے شمار کیا، لفظ امی یہ 2 بار آیا ہے، لفظ یہ 9 بار آیا ہے، جو سب علوم لکھے ہیں نا، مکتوب ہیں نا، تحریر ہے، اسے ام الکتاب کہتے ہیں، لوح محفوظ کو سب علوم موجود ہیں، اسے ام الکتاب کہتے ہیں، اور جس شہر میں آمنہ کے لال آئے تو بات سن لو نا، آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے نا، مگر سب کچھ موجود تھا، رب ذوالجلال نے اس شہر کی قسم نہیں یاد فرمائی، قسم ذکر نہیں فرمائی، قسم نہیں اٹھائی ہو نا، سارے قرآن میں بہت سی قسمیں آئی ہیں نا، مگر حضور کی ذات ستودہ صفات کی جو کی قسمیں اٹھائی ہیں نا، علماء نے بیان کیا، سنا ہے، اور میں نے بھی جمع کی ہے نا، صرف ذات مصطفیٰ کی 45 قسمیں آئی ہیں نا، اور 45 اور 5 کو جمع کرو یہ بھی 9 بنتا ہے، 45 قسمیں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا علم تھا کہاں، وہ لوح محفوظ پر، اسے ام الکتاب کہا، اور جس شہر کی بنیاد رکھی، ساری دنیا پر پانی ہی پانی تھا، پہلے جو زمین ظاہر ہوئی نا، یہ سورہ فصیلت کی آیت ہے نا، رب ذوالجلال نے امر فرمایا، حکم فرمایا، زمین و آسمان کو خوشی سے آؤ یا ناراض ہو کے آؤ، آ جاؤ نا، زمین نے جو سب سے پہلے جو زمین بولی، جو ٹکڑا بولا، وہاں جاگ تھی نا، کہا رب ذوالجلال تیرے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہو نا، اس جگہ پر مکہ بن گیا، کعبہ بن گیا، توجہ چاہوں گا نا، پہلی جو زمین اطاعت میں آئی، محبت میں آئی نا، اللہ کی بات پر آمنا و صدقنا کہا، رب نے کہا جو میری اطاعت کرتا ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک زمینیں بہت ہے، پیرس بڑا خوبصورت ہے، حسن مصر کا ہے نا، مگر مجھے کہنے دو ساری دنیا میں نمازیں لاکھ پڑھو، ساری دنیا میں نمازیں لاکھ پڑھو، مگر جس زمین نے کہا، پہلے کہا، جاگ تھی نا، ظاہر ہوئی، رب میں تجھے مانتی ہوں جس طرح تیرا حکم ہے، رب نے کہا جو مجھے مانے میری اطاعت کر لینا، رسپیکٹ بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، نیچے سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جاتا ہونا، خوبصورت ہوگا، مگر جناب والا جو شان کعبہ کی ہے، اس زمین کی ہے، وہ کسی زمین کی نہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ تو مسئلہ سمجھو، جو اطاعت میں سر تسلیم میں خم کرتا ہے، جناب والا صدیقی صاحب نے کہا تھا نا، وڈیرا وہ ہے، ان کا اپنا جملہ نہیں تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وڈیرا وہ ہے جس کا تقوی اعلیٰ ہے، وہ وڈیرا ہے، اگر وہ کمی ہے تو ہے تقوی میں وہ اعلیٰ ہے، وڈیرا ہے تقوی نہیں، وہ کمی میں سمجھوں گا میں نہیں، بلکہ تصوف کے اصول، قرآن کے اصول، حدیث کے اصول، جو شریعت کا باغی ہے وہ عزت والا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں، جو حدیث اور قرآن سے محبت کرتا ہے اسی کی عزت ہے۔
उसी जमीन कहती है रब्बे काबा में मानोगे, और फिर वहां काबा बन गया, हमारा रुख उधर ही मुड़ जाता है। ये बात ज़हन में रखें, और जिंदगी में ये पहली बार मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। उलमा ने की होगी, हमने भी सुनी है, हमने भी पढ़ी है ना। जो जमीन पहले इताअत करे वो अल्लाह ताला उसे इज्जत वाला बना देता है। और वहां उम्मुल किताब रखा, सारे उलूम जमा हो गए, और जहां आमना के लाल आए, इस शहर का नाम उम्मुल कुरा रखा, बस्तियों की असल रखा। एक बात ये, फिर जब आमना के लाल आए ना, रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसाना। मुझे इस शहर की कसम मौला पहले याद नहीं फरमाई, पहले नहीं उठाई ना। हम सब पैगंबरों को मानते हैं। 4 तरीक से मैं शजरा सुना सकता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेकर ऊपर तक, फिर दाएं तरफ से शजरा सुना सकता हूँ, मगर तवज्जो चाहूंगा। रब ने कसम नहीं याद फरमाई ना, रब ने कसम याद फरमाई किसकी? आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद फरमाई। और फिर फरमाया मेरे महबूब तेरे आने की वजह से मैं कसमें याद फरमा रहा हूं। फिर आगे पहली बात उम्मुल किताब लो महफूज खाना काबा उम्मुल कुरा ठहरा। अब जब आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो फरमाया ये मेरा नबी उम्मी है, असल है, बीज है, सारी कायनात। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला हजरत जाबर मशहूर है ना, हदीस है ना, हदीस का मफहूम यहाँ ज़हन नशीन कर लेना। यासीन तवज्जो, तकरीर खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि वक्त मुतहम्मल नहीं, आगे बढ़ाओ ना, वक्त बहुत कमजोर है, वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं ना, मगर तवज्जो चाहूंगा ना। यासीन इसमें पंजतन का भी वजूद मिलता है, 5 जनाबे वाला हुरूफ, लफ्ज एक है यासीन। अब तवज्जो चाहूंगा ना, अंग्रेज कहता है इस कायनात को बने हुए 25 से 30 अरब साल, भाई ये उलमा ने भी बयान किया है, ये अंग्रेज कहता है 25 से 30 अरब साल कायनात को बने हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, सारी दुनिया पर जो इंसान है वो 7 अरब हैं कमोबेश। भाई ये भी बात अंग्रेज की है। इन्हें दुश्मन आखो केड़ी हदीस ही तो इस गल में अंग्रेज नहीं क्या मौलाना बात भी तंग ना करो भाई, चलिए हदीस नहीं कर ली तो 7 अरब कमोबेश, 2 बातें। और तीसरी बात, तमाम ममालिक जो है ना उनमें 57 ममालिक जो हैं ये मुसलमानों के हैं कमोबेश। 3 बातें हो गई। चौथी बात अंग्रेज कहता है ये जमीन जो तूल और अर्ज में है 750 अरब मील तूल और अर्ज है इसका। बात समझे बात में एक असले कायनात कौन है, जाने कायनात कौन है? नबी मोहम्मद।